آپ سن رہے ہیں پاکستانی مورخ پروفیسر کے عزیز کی کتاب دی مرڈر آف ہسٹری یعنی تاریخ کا قتل، جس میں انہوں نے معاشرتی علوم، مطالعہ پاکستان یا پاک سٹڈی کا پوسٹ مارٹم کر کے اس جھوٹی تاریخ اور جھوٹی داستانوں کو بے نقاب کیا ہے جو نصابی کتابوں میں پڑھائی جا رہی ہیں۔ چلیے اب اگلا پارٹ شروع کرتے ہیں۔ فوجی حکمرانی کی حمایت۔ نصابی کتابوں اور حکومت کے گٹھ جوڑ کا معاملہ صرف بامی انحصار تک محدود نہیں ہے، بلکہ اس کے اثرات اور بھی گہرے ہیں۔ پاکستان کی 45 سالہ تاریخ میں سے 26 سال ایسے گزرے ہیں جن میں حکومتیں فوج کے زیر انتظام یا فوج کے تعاون سے قائم ہوئیں۔ اس لیے یہ کوئی حیرانی کی بات نہیں کہ حکومت اور نصابی کتابوں کا رشتہ فوج اور نصابی کتابوں کے مضبوط بندھن میں تبدیل ہو گیا ہے۔ موجودہ حکومت کی پیروی کرو کے حوالے سے جو کچھ کہا گیا وہ فوج پر بھی لاگو ہوتا ہے، تاہم اس میں مزید نکات بھی شامل کریں جن پر غور کرنا ضروری ہے۔ یہ نصابی کتاب کے مصنف کا فرض بن جاتا ہے کہ وہ برسر اقتدار جنرل کی مدح سرائی کرے۔ اس کا نتیجہ کسی بھی کتاب میں خوشگوار نہیں ہوتا، لیکن جب یہ نصاب نوجوان طلباء کے لیے ہو تو یہ اور بھی پریشان کن ہوتا ہے۔ جب سرنگوں اور اطاعت گزار اساتذہ اس چاپلوسی کو ذلت امیز الفاظ میں پیش کرتے ہیں تو یہ قابل نفرت بن جاتا ہے۔ ایوب خان کے دور میں طلباء کو بتایا گیا کہ جنرل اپنی دیانت اور نیک اعمال کے لیے مشہور تھے اور لوگ ان سے محبت کرتے تھے، اسی لیے انہیں فیلڈ مارشل کا عہدہ دیا اور دوبارہ صدر منتخب کیا تاکہ اپنی خوشی اور تشکر کا اظہار کر سکیں۔ ضیاء الحق کے دور میں اسکول اور کالج کے طلباء کو یہ سکھایا گیا کہ جنرل ایک پرہیزگار، خدا خوف شخص تھے جنہوں نے پہلی بار ملک میں اسلام کو نافذ کیا اور پاکستان کو اسلام کا قلعہ بنایا، اور یہ کہ خدا انہوں نے خود اس کام کے لیے چنا تھا۔ یہ دعویٰ انہیں انبیاء سے صرف ایک درجے کم مقام پر فائز کرتا ہے۔ نصابی کتابوں کے اس طریقہ کار سے طلباء کے لیے درج ذیل سبق اخذ کیے جاتے ہیں۔ نمبر 1، قومی قیادت نااہل، غیر ذمہ دار، ناقابل اعتماد اور ہر لحاظ سے ناکارہ ہے اور ملک کی حکمرانی کے اہل نہیں ہیں۔ نمبر 2، جن لوگوں نے ناکام سیاستدانوں کو منتخب کیا یا ان کی حمایت کی وہ جمہوریت کے لائق نہیں ہیں۔ نمبر 3، جدید جمہوری نظام بذات خود مغربی درآمد شدہ ہے جسے اسلام میں کوئی اجازت نہیں ملتی، لیکن ساتھ کوئی متبادل بھی پیش نہیں کیا جاتا اور طلباء کو مایوسی میں چھوڑ دیا جاتا ہے۔ نمبر 4، فوج کو آئینی حق حاصل ہے کہ جب بھی وہ محسوس کرے کہ کوئی سویلین حکومت اپنے کام کو مناسب طریقے سے انجام نہیں دے رہی تو اسے اقتدار سے بے دخل کر دے، اور ہر بار اعلیٰ عدلیہ اس اقدام کو نظریہ ضرورت کے نام پر جائز قرار دیتی ہے جو طلباء کے لیے ناقابل فہم ہوتا ہے۔ کسی اسکول کے طالب علم یا انڈر گریجویٹ کو کیلنز کے نظریے کی وضاحت کرنے کی کوشش کریں اور آپ دیکھیں گے کہ عدالت عظمیٰ کے فیصلوں نے ہمیں کہاں پہنچایا ہے۔ نمبر 5، فوج کو کئی سالوں تک ملک پر حکومت کرنے کا حق حاصل ہے کیونکہ پرانے ناکام سیاستدانوں کی واپسی ملک کو نقصان پہنچائے گی۔ ایک بار پھر اعلیٰ عدلیہ فوجی فیصلوں کو ملک کے مفاد میں قرار دے کر جائز قرار دیتی ہے اور طلباء سوالات کرتے رہ جاتے ہیں جن کا کوئی جواب نہیں ملتا۔ اس دوران طلباء ایک مختلف سبق سیکھ رہے ہوتے ہیں۔ نمبر 6، بغیر چیلنج کیے اتھارٹی کی اطاعت ایک اچھی عادت ہے، دی گئی صورتحال پر سوال اٹھانے کی ہمت ایک قابل تعریف خصوصیت نہیں ہے۔ نمبر 7، آمریت پاکستان کے لیے ایک ایسا نظام ہے جو اسے بہتر طریقے سے مستحکم اور خوشحال بناتا ہے۔ نمبر 8، شہریوں کو اپنے حقوق کھونے اور اپنی مرضی کو ایک شخص کے حوالے کرنے پر اعتراض نہیں کرنا چاہیے جس نے تمام طاقت زور سے حاصل کی ہو اور اسے زور سے برقرار رکھنے کا ارادہ رکھتا ہو۔ مختصراً، نصابی کتابیں جمہوریت کی کوئی تعلیم فراہم نہیں کرتی، طلباء کو خود حکمرانی کے لیے تربیت نہیں دیتی، انہیں دانشمند ووٹر نہیں بناتی اور نہ ہی انہیں اچھے شہری بننے کا طریقہ سکھاتی ہیں، بلکہ اس بات کو یقینی بناتی ہیں کہ اس نسل میں کوئی سویلین یا سیاسی قیادت سامنے نہ آئے۔ تعلیمی نظام لاکھوں تعلیم یافتہ غلاموں کی تیاری میں مصروف ہے، بجائے اس کے کہ ذمہ دار شہری بنایا جائے۔ یہ شہری خوبی کی جگہ اندھی اطاعت کو فروغ دیتا ہے۔ جنگوں کی عظمت، گلوریفائی وارز۔ یہ پہلو ان دو عوامل سے جڑا ہے جو پہلے بیان کیے گئے۔ جب نصابی کتاب حکومت کی آواز ہو اور حکومت اکثر فوجی ہو تو یہ ناگزیر ہوتا ہے کہ جنگ کو نصاب میں اہم مقام حاصل ہو۔ فوجی ریاست بین الاقوامی امن کی حامی نہیں ہو سکتی۔ اس ضمن میں بھی نصابی کتابوں کے مصنفین صرف ملک کی جنگوں کا مختصر ذکر کرنے پر اکتفا نہیں کرتے، وہ کئی صفحات اور بلکہ بعض اوقات 1 یا 2 ابواب تک مختص کر دیتے ہیں جس میں مخصوص موضوع پر لڑائی کی تفصیلات بیان کی جاتی ہیں۔ بظاہر وہ سمجھتے ہیں کہ جنگی کارنامے طلباء کی ضروریات کے لیے زیادہ موزوں ہیں اور ملک کی معاشی اور سماجی صورتحال اور نظام حکومت سے زیادہ اہمیت رکھتے ہیں۔ مزید برآں، اس مواد کا انتخاب جانبدارانہ ہوتا ہے۔ 1948 کی کشمیر جنگ کا بمشکل ذکر ہوتا ہے کیونکہ یہ جنگ ایک سویلین حکومت کے دور میں لڑی گئی تھی، جبکہ 1965 کی بھارت کے ساتھ جنگ کا طویل ذکر ہوتا ہے کیونکہ یہ جنرل ایوب کے دور میں لڑی گئی تھی۔ مجموعی طور پر کئی کتابوں میں طلباء بھارت کے ساتھ جنگوں کے بارے میں زیادہ سیکھتے ہیں بنسبت ملک کے آئین، سیاست اور معیشت کے۔ اس جنگ پر مبنی نصاب کے کیا نتائج ہو سکتے ہیں؟ درج ذیل نکات غور طلب ہیں۔
نمبر 1، مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کیا جاتا ہے جس سے فوجی حکمرانی کی حمایت کے پیغام کو مزید تقویت ملتی ہے۔ نمبر 2، سویلین حکومت کے نظام کو کم تر دکھایا جاتا ہے کیونکہ 1965 کی جنگ ایک جنرل کے دور میں لڑی گئی تھی اور 1971 کا تنازع بھی جنرل یحییٰ خان کے دور میں پیش آیا تھا۔ نمبر 3، جنگوں پر زور دینے سے طلبہ کی دلچسپی سیاسی مسائل اور امکانات سے ہٹ کر بین الاقوامی سلامتی کی طرف منتقل ہو جاتی ہے۔ نمبر 4، یہ غیر اعلانیہ مگر واضح پیغام دیا جاتا ہے کہ صرف مسلح افواج ہی قوم کی نجات دہندہ ہو سکتی ہیں اور یہ کہ سویلین حکومتیں اور سیاستدان قومی خطرے کے وقت کسی کام کے نہیں ہوتے۔ یہ حکمت عملی طلبہ کے ذہنوں پر گہرے نقوش چھوڑتی ہے جن کا اندازہ نصابی کتاب کے مصنفین نہیں لگا سکتے۔ اولاً طلبہ بین الاقوامی مسائل کے حل کے واحد ذریعہ کے طور پر تشدد پر یقین کرنے لگتے ہیں۔ کتاب میں سفارتکاری، مذاکرات اور امن کی کوششوں کے بارے میں بہت کم مواد ہوتا ہے۔ جنگوں کی اس تعریف سے فوج میں بھرتی کا رجحان بڑھ سکتا ہے لیکن اس کے علاوہ اور کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ثانیاً 1965 اور 1971 کی جنگوں کو پاکستان کی کامیابیوں کے طور پر پیش کیا جاتا ہے جو کہ حقیقت میں ایسا نہیں تھا۔ یہ خود پسندی اور جھوٹی خود اعتمادی پیدا کرتا ہے جو بچوں کے بڑھتے ہوئے ذہنوں کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتی ہے۔ بھارت سے نفرت، ہیٹ انڈیا، چاہے یہ جنگوں کی عظمت کو جواز فراہم کرنے کے لیے ہو یا کسی اور وجہ سے، نصابی کتب طلبہ میں بھارت اور ہندوؤں سے نفرت پیدا کرنے کا ارادہ رکھتی ہیں۔ تاریخی اور موجودہ سیاسی تناظر میں دونوں کو نشانہ بناتی ہیں۔ یہ مقصد حاصل کرنے کے لیے درج ذیل عام طریقے اپنائے جاتے ہیں۔ نمبر 1، ہندو مذہب اور ثقافت کی جانبدارانہ تفصیل دی جاتی ہے، انہیں ناپاک اور گھٹیا قرار دیا جاتا ہے۔ نمبر 2، مسلمانوں کی ہندوؤں پر حکومت کی تعریف کی جاتی ہے۔ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ اس سے تمام برے ہندو مذہبی عقائد اور رسومات کا خاتمہ ہوا اور کلاسیکی ہندو مت کو ہندوستان سے ختم کر دیا گیا، حالانکہ یہ دونوں دعوے غلط ہیں۔ نمبر 3، یہ دکھایا جاتا ہے کہ انڈین نیشنل کانگریس ایک خالص ہندو تنظیم تھی جسے ایک انگریز نے قائم کیا اور برطانوی حکومت کی سرپرستی اسے حاصل تھی۔ اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا جاتا ہے کہ بھارتی قوم پرستی ایک مصنوعی برطانوی تخلیق کردہ جذبات تھی۔ اس کے برعکس آل انڈیا مسلم لیگ کی پاکیزگی اور قومی جذبات کو نمایاں کیا جاتا ہے۔ نمبر 4، 1947 کی تقسیم کے دوران اور اس کے بعد ہونے والے فرقہ وارانہ فسادات کو مکمل طور پر ہندوؤں اور سکھوں کی طرف سے شروع کیا گیا دکھایا جاتا ہے اور مسلمانوں کو کسی بھی وقت حملہ آور کے طور پر پیش نہیں کیا جاتا بلکہ محض بے بس مظلوم کے طور پر دکھایا جاتا ہے۔ نمبر 5، بھارت کے ساتھ ہونے والی جنگوں کا غیر ضروری اور بہت زیادہ ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کوشش کی غیر دانش مندی اور صرف فضولیت پر بہت کچھ کہا جا سکتا ہے۔ میں یہاں صرف 4 اہم نکات کا ذکر کروں گا۔ نمبر 1، اگر دشمن کو شناخت کرنا ضروری ہے تو صرف بھارت کو کیوں چنا جائے؟ سوویت یونین کیوں نہیں جو ہمیشہ پاکستان کے خلاف رہا، بھارت کے ساتھ تمام بین الاقوامی مسائل پر بھارت کا ساتھ دیا اور 1971 میں پاکستان کو توڑنے میں اہم کردار ادا کیا؟ افغانستان کیوں نہیں جس نے پاکستان کی اقوام متحدہ میں رکنیت کی مخالفت کی تھی؟ نمبر 2، اگر بھارت ایک دشمن ملک ہے تو پاکستانی حکومت پاکستانی کھیلوں کی ٹیم اور فنکاروں کو بھارت کے دورے کی اجازت کیوں دیتی ہے اور بھارتی اداکاروں کو اعزاز کے ساتھ مدعو کیوں کیا جاتا ہے؟ نمبر 3، بھارت میں ایک بہت بڑی مسلم آبادی ہے جو پاکستان کے مسلمانوں کے ساتھ مذہب، ثقافت اور تاریخ میں مشترک ہے۔ کیا اتنی بڑی مسلم آبادی والے ملک کو دشمن ملک کے طور پر پیش کیا جا سکتا ہے؟ نمبر 4، 1947 کے بعد سے مسلسل بھارتی مسلمان پاکستان ہجرت کرتے رہے ہیں حالانکہ تقسیم کے فسادات ختم ہو چکے تھے اور بھارت میں ان کی زندگی کو کوئی خطرہ نہیں تھا، پھر بھی ہجرت جاری رہی۔ طلبہ نصابی کتاب میں کچھ اور پڑھتے ہیں اور زندگی میں کچھ اور دیکھتے ہیں۔ کلاس روم میں انہیں بتایا جاتا ہے کہ بھارت ہمارا سب سے بڑا دشمن ہے لیکن باہر وہ پاکستانیوں کو بھارتی کرکٹ ٹیم کا میچ دیکھنے کے لیے دیوانہ وار ٹکٹ خریدتے دیکھتے ہیں۔ یہ تضاد طلبہ کے دل و دماغ میں نفرت کے ساتھ ساتھ بزرگوں کی منافقت کے بیج بو دیتا ہے۔ طلبہ کو ہمسایہ ممالک کے ساتھ پرامن تعلقات کی ضرورت اور اہمیت کے بارے میں بتایا جانا چاہیے۔ ایک معقول تعلیمی نظام نفرت کی تعلیم نہیں دیتا۔ نو آبادیاتی مخالف ماضی کا گھڑنا، فیبریکیٹ این اینٹی کلونیل پاسٹ۔ کچھ مقاصد کے تحت جو منظر دیکھنے کے بعد واضح ہو جائیں گے، نصابی کتب جدید بھارتی تاریخ اور مسلمانوں کی قومی جدوجہد کو ایک ایسا روپ دیتی ہیں جو تاریخی حقیقت کے سامنے ایک لمحے کے لیے بھی قائم نہیں رہ سکتا۔ یہ خیالی دنیا درج ذیل اقدامات کے ذریعے تخلیق کی جاتی ہے۔ نمبر 1، 1857 کی بغاوت کو آزادی کی جنگ کہا جاتا ہے۔ کچھ کتابیں اس میں یہ اضافہ کرتی ہیں کہ یہ مسلمانوں کی طرف سے جہاد تھا اور بعد میں کچھ غیر مسلم اس میں شامل ہوئے۔ نمبر 2، بھارت میں مسلمانوں کی حکمرانی کا اختتام 1857 میں بتایا جاتا ہے۔
اس حقیقت کو نظر انداز کرتے ہوئے کہ اورنگزیب کی موت کے بعد جلد ہی برصغیر پر مسلمانوں کی خود مختاری ختم ہو گئی تھی۔ نمبر 3، طلباء کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ شاہ عبدالعزیز کے دور سے برصغیر کے اکثر علماء نے انگریزوں کے خلاف فتویٰ جاری نہیں کیا، اور نہ ہی یہ بتایا کہ انہیں 19ویں صدی کے وسط سے لے کر آزادی تک زیادہ تر شعراء اور دانشور انگریزی اقتدار اور ثقافت کے حامی تھے۔ نمبر 4، طلباء کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ مسلمانوں کے احیاء کے لیے جو کوششیں کی گئیں وہ بڑی حد تک برطانوی حکومت کے محرون منت تھیں، جیسے کلکتہ مدرسہ، کلکتہ محمدن لٹریسی سوسائٹی، آل انڈیا محمدن ایجوکیشنل کانفرنس، علی گڑھ کالج، انجمن حمایت اسلام، ندوۃ العلماء وغیرہ۔ نمبر 5، آل انڈیا مسلم لیگ کے بانی منشور میں یہ بیان موجود ہے کہ اس کا مقصد اور مشن برطانوی حکومت کے تئیں مسلمانوں کی وفاداری کو ظاہر کرنا ہے۔ نمبر 6، نصابی کتب میں مسلمانوں کی برطانوی حکمرانی سے وفاداری کی طویل تاریخ کو یکسر نظر انداز کیا جاتا ہے۔ نمبر 7، پہلی جنگ عظیم کے دوران بھی بڑی تعداد میں مسلمانوں کی برطانوی فوج میں شمولیت کا ذکر نہیں کیا جاتا جب انہوں نے ترکوں کے خلاف بیرون ملک جنگ لڑی۔ نمبر 8، اس بات کا ذکر نہیں کیا جاتا کہ مسلمانوں کو دی جانے والی ہر رعایت یا تحفظ برطانویوں نے دیا، کانگریس نے نہیں۔ نمبر 9، طلباء سے یہ چھپایا جاتا ہے کہ ایک بڑی تعداد میں ممتاز مسلمان مسلم لیگ میں شامل نہیں تھے اور تحریک پاکستان میں حصہ نہیں لیتے تھے، اور یہ کہ علمی لحاظ سے یہ غیر شرکاء مسلم لیگ کے رہنماؤں سے بہت برتر تھے۔ نمبر 10، طلباء کو یہ نہیں بتایا جاتا کہ آل انڈیا مسلم لیگ نے پنجاب یونینسٹ پارٹی کے ساتھ مکمل جوش و خروش سے معاہدہ کیا اور اس کی شرائط پر اسے قبول کیا۔ نمبر 11، ہر نصابی کتب میں یہ غلط طور پر بیان کیا جاتا ہے کہ آل انڈیا مسلم لیگ نے سائمن کمیشن کا بائیکاٹ کیا، حالانکہ اس کا ایک حصہ کمیشن کے ساتھ تعاون کرتا رہا۔ نمبر 12، یہ کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں نے اپنی آزادی حاصل کرنے کے لیے بڑی قربانیاں دیں۔ حقیقت یہ ہے کہ 1857 سے 1947 تک مسلمانوں کو بہت کم مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، سوائے 1858 سے 1860 اور 1920 سے 1922 کے مختصر سالوں کے۔ مسلم لیگ کی تحفظات اور مراد کی تلاش اور بعد میں ایک آزاد ملک کے لیے جدوجہد مکمل طور پر آئینی، پرامن اور سیاسی جدوجہد تھی۔ کوئی مسلم لیگی رہنما جیلوں میں نہیں گئے اور نہ ہی کوئی مسلمان برطانوی گولیوں کا سامنا کرتا رہا۔ اس بڑے پیمانے پر جدید تاریخ کی مسق کا بنیادی مقصد اب ظاہر ہوتا ہے، جو کہ کانگریس کی مقبول اور جائز شبیہ ایک برطانوی مخالف، شدید قوم پرست اور خود قربانی دینے والی تحریک کی ہے۔ اس لیے مسلم لیگ کو بھی اسی قسم کے روپ میں پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، لیکن اصل تاریخ اس دعوے کی حمایت نہیں کرتی۔ علی گڑھ اور متحدہ صوبہ جات کو مکمل کریڈٹ دینا۔ ہر نصابی کتاب کی ایک بنیادی کمزوری یہ ہے کہ وہ مسلمان ہندوستان میں ہونے والی ہر سیاسی، سماجی، فکری، مذہبی اور تعلیمی ڈیولپمنٹ کو علی گڑھ تحریک سے جوڑنے کی کوشش کرتی ہے۔ سر سید احمد خان کو پاکستان کا سب سے بڑا مفکر کہا جاتا ہے اور علی گڑھ تحریک کو بھارتی مسلمانوں کی خوشحالی کا ذریعہ قرار دیا جاتا ہے۔ جماعت اول سے لے کر 14ویں جماعت تک ہر نصابی کتاب میں علی گڑھ کے بارے میں چند یا زیادہ صفحات ہوتے ہیں۔ بعض کتابوں میں اس پر مختصر یا طویل باب بھی ہوتا ہے۔ یہ دعویٰ صرف اردو بولنے والے کراچی کے لکھاریوں تک محدود نہیں، بلکہ پنجابی اور پٹھان بھی اپنے صوبوں کے لیے لکھتے وقت اتنے ہی جوش و جذبے کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تاریخ میں علی گڑھ کے کردار کو جھٹلانا ممکن نہیں۔ ہر مورخ اس کی مسلم نشستہ ثانیہ میں اہم کردار کو تسلیم کرتا ہے، لیکن ہر مثبت اور ترقی پسند پیش رفت کا کریڈٹ علی گڑھ کو دینا مناسب نہیں۔ علی گڑھ کو مسلمانوں کی بیداری اور آزادی کی تحریک کا مرکز قرار دینے والے درج ذیل سوالات کا جواب دیں۔ نمبر 1، کیا سر سید احمد خان نے 1857 کی بغاوت میں انگریزوں کا ساتھ دیا تھا یا نہیں؟ اگر انہوں نے اس آزادی کی جنگ میں غیر ملکی حکمرانوں اور نو آبادیاتی طاقتوں کا ساتھ دیا تو کیا انہیں مسلم قومیت کا بانی یا پاکستان کا ہیرو کہنا منطقی ہے؟ نمبر 2، کیا علی گڑھ کا محمدن انکلیو اورینٹل کالج انگریزوں کی سرپرستی اور مدد سے قائم ہوا تھا یا نہیں؟ کیا یہ کالج ایک طویل عرصے تک برطانوی پرنسپلز کے زیر انتظام نہیں تھا، جن میں سے زیادہ تر سرکاری سفارشات پر تعینات ہوئے تھے؟ نمبر 3، کیا علی گڑھ تحریک ایک گروہ کی قیادت میں نہیں تھی جس میں زیادہ تر ایسے نواب اور جاگیردار شامل تھے جو برطانوی حکومت کے خدمت گزار تھے یا حیدرآباد دکن کے دربار میں اعلیٰ عہدوں پر فائز تھے؟ نمبر 4، کیا سر سید احمد خان نے مسلمانوں کو اس وقت سیاست سے دور رہنے کی تلقین نہیں کی جب انڈین نیشنل کانگریس قائم ہو چکی تھی اور برصغیر میں سیاسی جدوجہد کا آغاز ہو چکا تھا؟ نمبر 5، کیا سر سید احمد خان کی اسلام کی جدید تشریح پاکستانی مذہبی طبقے کے لیے قابل قبول ہوتی جو جنرل ضیاء اللہ کی اسلامائزیشن کو آسمان سے نازل شدہ پیغام سمجھتے تھے؟
نمبر 6، کیا آل انڈیا مسلم لیگ پر یو پی کے رہنماؤں کی اجارہ داری نے مندرجہ ذیل نتائج برآمد نہیں کیے؟ الف، مسلم لیگ کو دیگر مسلم اکثریتی صوبوں میں مقبولیت حاصل کرنے سے روکا گیا۔ ب، مسلم لیگ نے بنگال، پنجاب اور NWFP میں اپنی شاخیں قائم نہیں کی۔ جیم، لیگ کی تمام سیاسی توجہ اقلیتوں کے مسائل پر مرکوز رہی، جبکہ مسلم اکثریتی علاقوں کے مسلمان اپنی مدد آپ کے تحت اپنی سیاسی جماعتیں بنانے پر مجبور ہوئے۔ دال، 1916 کا لکھنؤ معاہدہ ایک تباہ کن سمجھوتہ ثابت ہوا۔ 7، کیا یہ درست نہیں کہ متحدہ صوبہ جات کو مسلم اور بعد ازاں پاکستانی ثقافت کا واحد مرکز قرار دیا جاتا ہے؟ 8، کیا یہ حقیقت نہیں کہ زیادہ تر فرقہ وارانہ رجحانات اور مذہبی تحریکیں متحدہ صوبہ جات سے نکلی ہیں، جیسے دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث اور اہل قرآن وغیرہ؟ 9، کیا یو پی کو مسلمانوں کی بیداری اور سیاسی شعور کا واحد مرکز قرار دینے کا نتیجہ یہ نہیں نکلا کہ ہندوستان کے دیگر علاقوں میں ہونے والے ڈیولپمنٹس کو نظر انداز کر دیا گیا، جس سے مشرقی پاکستانیوں میں مایوسی پیدا ہوئی اور بالآخر 1971 میں بنگلہ دیش کا قیام عمل میں آیا؟ یہ تمام پیراگراف پڑھنے کے بعد کیا اب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے قیام کا کریڈٹ علی گڑھ کو جانا چاہیے؟ پاکستان پر نئی ثقافت مسلط کرنا۔ زیادہ تر نصابی کتابیں اسکول اور کالج دونوں سطحوں پر اس بات پر زور دیتی ہیں کہ متحدہ صوبہ جات یعنی یو پی پاکستانی ثقافت کا مرکز تھا۔ واضح پیغام یہ ہے کہ پاکستانیوں کو اس ثقافت کو اپنانا چاہیے، لیکن اس ثقافت کے بارے میں اردو زبان کے علاوہ کوئی وضاحت نہیں کی جاتی۔ حقیقت میں یہ ثقافت ہمیں نصابی کتابوں کے ذریعے مسلط کی جا رہی ہے۔ اس سے کئی مسائل اور اہم سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ نمبر 1، حقیقت یہ ہے کہ متحدہ صوبہ جات مغل ثقافت کا ایک زوال پذیر، بوسیدہ، کمزور اور یادگار عکس تھا جو اب معدوم ہو چکی تھی۔ یہ ثقافت صرف اشرافیہ کے مخصوص طبقے کی ملکیت تھی۔ عوام الناس کی روزمرہ زندگی کو مہذب طبقے حقارت سے دیکھتے تھے۔ اس سطحی اشرافی ثقافت کو ہندوستان کے باقی مسلم علاقوں کے کسی طبقے نے نہیں اپنایا اور نہ ہی یہ پاکستانی کو قبول ہوتی جب تک کہ اسے ریاستی مشینری کے ذریعے ان پر مسلط نہ کیا جاتا۔ 2، MAO کالج اور علی گڑھ یونیورسٹی کے اثر و رسوخ کو بہت بڑھا چڑھا کر پیش کیا گیا ہے۔ دوسرے صوبوں سے صرف چند طالب علم وہاں تعلیم حاصل کرنے گئے، جب اور بھی کئی تعلیمی ادارے تھے جو زیادہ قریب تھے اور زیادہ فاروق التحصیل پیدا کر رہے تھے۔ نمبر 3، مذہبی لحاظ سے یہ ثقافت فرقہ واریت اور سر سید احمد خان کے علاوہ اسلام کی قدامت پسند تشریح کی حامل تھی، جس نے اسے عمودی اور افقی طور پر تقسیم کر دیا۔ نمبر 4، اس ثقافت میں انگریزوں کے لیے وفاداری کا ایک بہت مضبوط عنصر موجود تھا اور اس لحاظ سے یہ پنجابی ثقافت سے مماثلت رکھتی تھی، لیکن ہندوستان اور بعد ازاں پاکستان کی دوسری ثقافتیں اپنے سیاسی حکمرانوں کو ماں باپ کہنے پر مائل نہیں تھیں۔ نمبر 5، متحدہ صوبہ جات کی سیاسی ثقافت میں مسلم لیگ اور تحریک پاکستان کے خلاف بولنے والی اور تنظیمیں شامل تھیں جن میں یہ پاکستانیوں کو متاثر نہ کر سکیں۔ وہاں سے دیوبند مکتبہ فکر، قوم پرست مسلمان اور جمعیت علماء ہند جیسے ادارے نکلے۔ اگرچہ خیبر پختونخوا میں ریڈ شرٹس اور پنجاب میں احرار نے بھی پاکستان کی مخالفت کی، لیکن 1947 میں مسلم لیگ کی کامیابی نے ان دونوں کو تقریباً ختم کر دیا۔ نمبر 6، یو پی کی ثقافت میں سب سے اہم اور متحرک عنصر اس کی زبان اردو تھی۔ پاکستان میں اردو کے اتحاد کے فائدے کو 4 اہم مسائل نے کمزور کر دیا: پنجابی زبان کا دم گھٹنا اور اس کا زوال، بلوچی زبان کی تحریری ترقی میں رکاوٹ، سندھ میں شدید ناراضگی پیدا کرنا اور مشرقی پاکستان کو الگ کر دینا۔ کیا اس قیمت کا حصول قومی زبان رکھنے کی سہولت کے قابل تھا؟ مزید 3 سوالات ذہن کو پریشان کرتے ہیں۔ پہلا، 1947 میں متحدہ صوبہ جات کے رہنما اپنے پیروکاروں کو غیر محفوظ اور انتہائی کمزور حالت میں چھوڑ کر پاکستان کیوں بھاگ گئے جب ان کو ان کی رہنمائی اور حفاظت کی پہلے سے زیادہ ضرورت تھی؟ کیا یہ یو پی کی ثقافت کا حصہ تھا؟ دوسرا، متحدہ صوبہ جات کے اتنے زیادہ لوگ پاکستان کیوں ہجرت کر گئے؟ یہ نئے آنے والوں میں سب سے بڑا گروہ تھا۔ وہ مشرقی پنجاب کے لوگوں کی طرح مہاجر نہیں تھے جن کا صوبہ تقسیم ہو چکا تھا، اور نہ ہی انہیں پنجابیوں کی طرح اپنے گھروں سے نکالا گیا تھا۔ انہوں نے کسی سیاسی دباؤ یا جان کے خطرے کے بغیر پاکستان آنے کا انتخاب کیوں کیا؟ تیسرا، سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ یو پی کے مہاجرین اس ملک کی ثقافت کو جس نے انہیں خوش آمدید کہا، نوکریاں دیں، زمینیں اور جائیدادیں دیں اور تجارت میں قیمتی مواقع فراہم کیے، حقارت اور تلخی کے ساتھ کیوں دیکھتے تھے؟ اس رویے میں دوہرے تضاد موجود ہیں۔ اگر پاکستان کے علاقوں کی ثقافت یو پی کی ثقافت کا بچہ تھی جیسا کہ دعویٰ کیا جاتا ہے، تو ان مہاجروں کو خود کو برتر سمجھنے یا مقامی زبانیں سیکھنے سے انکار کرنے کا کوئی حق نہیں تھا۔ دوسری طرف، اگر یو پی کی ثقافت اتنی اعلیٰ اور برتر تھی کہ انہیں سندھیوں، پٹھانوں اور پنجابیوں کے درمیان رہنے میں دشواری ہو رہی تھی، تو یہ ملک کی کمزور ثقافت یو پی کی ثقافت کا بچہ کیسے ہو سکتی تھی؟ جھوٹ بولنا، ٹیل لائز۔ ان صفحات میں نے درجنوں بار حوالے کے ساتھ درجنوں مثالیں دی ہیں کہ ہمارے درسی کتابوں میں تاریخ کی کتنی زیادہ تحریف کی گئی ہے،
کتنے زیادہ جھوٹ بولے گئے، آسانی سے تصدیق کی جا سکنے والی تاریخیں غلط دی گئی ہیں، حقائق کی تحریف جو ہر تعلیم یافتہ شخص کو معلوم ہونی چاہیے صفحات پر بکھری ہوئی ہیں، ایسی تفاسیر دی گئی ہیں جو عام فہم کے خلاف ہیں۔ ان تمام چیزوں کو سمجھا تو جا سکتا ہے، لیکن مصنف کی لا علمی یا تعصب کی وجہ سے معاف نہیں کیا جا سکتا۔ کچھ ایسے بیانات ہیں جو سراسر جھوٹ کے زمرے میں آتے ہیں اور کسی اور زمرے میں نہیں۔ کئی تجربہ کار اساتذہ اور اعلیٰ تعلیمی قابلیت رکھنے والے افراد یہ کہتے ہیں کہ پاکستان نہ صرف ایک اسلامی ریاست ہے بلکہ اسلام کا قلعہ بھی ہے، اور اس بات سے بے خبر رہتے ہیں کہ وہ کہاں رہ رہے ہیں۔ ایک اور پروفیسر طلباء کو یہ بتاتا ہے کہ فرانسیسی اور انگریزی جیسی عالمی زبانیں اردو کی مقبولیت کے آگے کمزور ہو رہی ہیں، اور اس پر فخر محسوس کرتا ہے۔ ایک پروفیسر جن کے پاس لندن سے ایم اے اور انڈیانا نہ کہ انڈیا سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری ہے، یہ دعویٰ کرتا ہے کہ 1947 سے پہلے ہندوستان پاکستان کا حصہ تھا، اور اس جملے میں تاریخ اور جغرافیہ دونوں کو مسمار کرنے پر وہ بے حد خوش ہوتا ہے۔ یہ تحریفات، غلط فہمیاں یا مبالغے نہیں ہیں، بلکہ یہ جھوٹ ہیں جو جان بوجھ کر دھوکہ دینے، دھوکہ دہی اور طلباء کو گمراہ کرنے کے لیے گھڑے گئے ہیں، جو اسکول اس لیے جاتے ہیں تاکہ وہ علم حاصل کریں اور اپنی کردار سازی کریں۔ جب یہ جھوٹ وہ سنتے ہیں اور یاد کرتے ہیں اور بعد میں انہیں پتہ چلتا ہے کہ یہ تو جھوٹ تھے، تو وہ کیسے محسوس کرتے ہیں؟ وہ اس طرح سے رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ نمبر 1، وہ خود جھوٹ بولنا سیکھتے ہیں۔ جب انہیں معلوم ہوتا ہے کہ جھوٹ بولنا ان کی تعلیم کا حصہ ہے، ان کتابوں سے پڑھانے کا بہترین طریقہ ہے کہ بچوں کو چھوٹے شیطانوں میں تبدیل کر دیا جائے جن کی ذہنی حالت بگڑ چکی ہو۔ جب یہ بچے بڑے ہو کر ذمہ دار شہری بن جائیں گے تو وہ جھوٹ بولنے کی عادت میں ماہر ہو چکے ہوں گے۔ نمبر 2، وہ اپنے اساتذہ اور کتابوں کے مصنفین کو جھوٹا سمجھنے لگتے ہیں۔ وہ درسی کتاب پر سے اعتماد کھو دیتے ہیں، اور بعد کی زندگی میں اس بات کا زیادہ امکان ہوتا ہے کہ وہ ہر کتاب کو جھوٹ کا مجموعہ سمجھیں گے۔ ہم نے ان میں کتابوں سے محبت پیدا کرنے کے بجائے ان میں کتابوں سے نفرت پیدا کی ہے۔ جب یہ جھوٹ اساتذہ کی طرف سے پڑھائی اور وضاحت کے ساتھ بیان کیے جاتے ہیں تو طلباء ان کا سارا احترام کھو دیتے ہیں۔ استاد ان کے لیے رہنما، علم کا منبع بننے کے بجائے جھوٹ بیچنے والا بن جاتا ہے۔ لیکن اسکول کا نظم و ضبط اور امتحان پاس کرنے کی مجبوری انہیں مجبور کرتی ہے کہ وہ اپنے استاد کے بارے میں اپنی اصل رائے کو چھپائیں۔ فی الحال وہ خوف کے باعث استاد کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہ تجربہ انہیں منافق بنا دیتا ہے۔ بالغ زندگی میں وہ اسکول میں سیکھا گیا سبق جاری رکھتے ہیں۔ باس، پارٹی، لیڈر یا بیوروکریٹ کے سامنے جھکنا ایک ناگزیر رسم بن جاتی ہے، جبکہ انہیں یہ یقین ہوتا ہے کہ وہ جھوٹا ہے۔ 45 سالوں میں تعلیمی نظام نے ہر پاکستان کو منافق اور جھوٹا بنا دیا ہے۔ سچ نہ بولنے کی عادت طالب علم کے ذہن میں، فرد کی نفسیات میں اور قوم کے کردار میں داخل ہو گئی ہے۔ درسی کتاب نے اپنا کام بخوبی انجام دیا ہے، لوگوں کی تعلیم مکمل ہو گئی ہے۔ درسی کتابیں جھوٹ کیوں بولتی ہیں؟ اس کا جواب پاکستانی کردار اور ثقافت کی کچھ مستقل خصوصیات کے جائزے میں ملتا ہے۔ عام پاکستانی جذبات کا پیکر ہے اور انہی کے زیر اثر زندگی گزارتا ہے۔ اس کے نجی اور عوامی وجود میں جذباتیت اور اس کا مسلسل اظہار ایک نمایاں علامت ہے۔ روزمرہ کی زندگی میں اس کی جذباتیت دیکھیں۔ وہ گھر میں لڑتا ہے، دوستوں میں زور زور سے ہنستا اور بولتا ہے، خوشیوں میں شور مچاتا ہے، دفاتر میں اپنے ساتھیوں پر چلاتا ہے، جنازوں میں بے ساختہ رو رو کر ماتم کرتا ہے وغیرہ۔ اس کی سیاسی زندگی بھی اس کی سماجی زندگی کا عکس ہے۔ جلوسوں کا شور، نعرے بازی، گلیوں میں جھگڑے، سیاسی بحثیں جو گالم گلوچ میں بدل جاتی ہیں، ایک دوسرے پر غداری، بغاوت اور غیر اخلاقیات کے الزامات لگائے جاتے ہیں۔ ہمارے مذہبی حلقے کا حال دیکھیں۔ مسجد میں مولوی ایسے چنگارتا ہے جیسے شیطان سے لڑ رہا ہو۔ تعلیمی اداروں میں اساتذہ بد مزاج اور خود پسند ہیں، طلبہ بدتمیز اور مسلح ہیں۔ ہمارے ادبی حلقوں کو دیکھیں، وہ گٹر کی زبان استعمال کرتے ہیں اور ادبی تنقید کو ذاتی دشمنی کا معاملہ سمجھتے ہیں۔ ایک اور قومی خصوصیت خود ستائی ہے۔ ایک عام پاکستانی خود کو بہت بڑا اور دوسروں کو حقیر سمجھتا ہے۔